بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 مارچ پروجمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ الیکشن تو ہونے ہیں، اور عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جمہوریت دشمنوں کو باندھ کر اور الیکشن میں گھسیٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو کسی صورت معافی نہیں دینی۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، 3 رکنی بینچ ہی فیصلہ کرے گا اور 3 رکنی بینچ ہی ان کو الیکشن تک لے کے آئے گا۔ عمر عطا بندیال صاحب نے آج کچھ بڑی واضح باتیں کی ہیں۔ جو ایک تماشا کیا جا رہا تھا اور جس طریقے سے پریس کانفرنسز اور آڈیو لیک اور اس طرح کے معاملات سے عدالتوں کو کیا جا رہا تھا، بلیک میل کیا جا رہا تھا، ان سب کو شٹ اپ کال دی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، اور انہوں نے آج کی صورتحال میں آج کی سماعت میں صورتحال واضح کر دی ہے کہ الیکشن ہوگا اور الیکشن جلد از جلد ہوگا، اور ساتھ سیکرٹری خزانہ کو اور سیکرٹری دفاع کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اہم تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے پورا زور لگایا، بھلے وہ ان کی اپنی قانون سازی ہو، بھلے مریم نواز کا میڈیا سیل ہو، بھلے وہ قاضی فیصل صاحب کا فیصلہ ہو، بھلے وہ اختلافی نوٹ ہو منصور علی شاہ صاحب کا، اس کے باوجود بھلے امین الدین خان صاحب کا بینچ کو چھوڑ جانا، بھلے مندو خیل صاحب کا بینچ میں سماعت کرنے سے معذرت کرنا، ساری چیزیں اپنی جگہ عمر عطا بندیال اکیلا ڈٹ گیا، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ عوام کھڑی ہے اور وہ کسی بھی صورت میں آئین کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ آج جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو جو عدالت ہے بہت اہم، جیسے ہی پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو چیئرمین ہے ایگزیکٹو کمیٹی کے حسن رضا پاشا صاحب، وہ تشریف لائے، اور ان کی جانب سے چونکہ پہلے بھی اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ آیا، اور جو ان کی جانب سے حسن رضا پاشا نے پریس کانفرنس بھی کی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں، انہوں نے مظاہر نقوی کے خلاف ایک ریفرنس بھی بھیجا۔ تو دوران سماعت جیسے سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے کہا کہ جی 3 رکنی جو بینچ ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، منیب اختر صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب، وہی سماعت کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعجاز الاحسن صاحب کو پہلے اس بینچ سے جب ہٹا دیا تھا تو دوبارہ کیوں ان کو بینچ میں بٹھایا، وہ کیس الگ تھا، وہ کیس تھا الیکشن کی تاریخ دینے کا، یہ ہے الیکشن کی منسوخی کا، وہ آسکو نوٹس تھا، یہ پی ٹی آئی کی درخواست ہے جس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، وہ الگ تھا، یہ الگ تھا۔ اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ 3 رکنی بینچ اس کے اوپر کیس کو آگے چلائے گا۔ دوران سماعت شروع ہوتے ہی پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کونسل حسن رضا پاشا عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا، چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو بعد میں سنیں گے۔ حسن رضا پاشا نے کہا کہ بار کا کسی کی حمایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر فل کورٹ بینچ نہیں بن سکتا تو فل کورٹ اجلاس کر لیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ بار کو سپریم کورٹ کی مخالفت یا ججز کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی اور ان کو نیوٹرل کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ آپ ہمارے پاس آ سکتے تھے بجائے اس کے کہ آپ پریس کانفرنسز کرتے۔ اب آپ کی یہ جو رائے ہے کہ ہم فل کورٹ اجلاس بلا لیں، اس کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کل اور آج 2 ججوں نے سماعت سے معذرت کی، باہمی اطراف اور شائستہ گفتگو پہلے بھی ہوئی تھی اور بعد میں بھی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ نکات پر ہماری گفتگو ضروری ہے۔ سیاسی معاملات سامنے آئے جس پر میڈیا اور پریس کانفرنسز سے تیل ڈالا گیا، لیکن عدالت نے سارے معاملے پر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ چند ججز پر تنقید کر رہے ہیں، کچھ دوسرے ججز پر تنقید کر رہے ہیں، ہم اس معاملہ کو بھی دیکھیں گے۔ چیف جسٹس نے حسن رضا پاشا سے کہا کہ اس معاملے پر مجھے چیمبر میں آپ آ کر ملیں، آج پہلی بار آپ عدالت آئے ہیں، باتوں سے نہیں عمل سے خود کو ثابت کریں، چیمبر میں آئے، آپ کا بہت احترام ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کے صدر مجھ سے رابطے میں رہے ہیں، معاملہ صرف بیرونی امیج کا ہوتا ہے تو ہماری زندگی پرسکون ہوتی۔ میڈیا والے بھی بعض اوقات یہاں جو میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بعض اوقات غلط بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا عدالت ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے، سماعت کے بعد کچھ ملاقاتیں کروں گا، توقع ہے کہ پیر کا سورج اچھی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کو کہ آپ جو پوائنٹ ریز کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے دلائل شروع کریں۔ ان کی پوری کوشش تھی، انہوں نے پاکستان بار کونسل کے چیئرمین کو کھڑا کر دیا، انہوں نے اٹارنی جنرل کو کھڑا کر دیا، اکرم شیخ صاحب آ گئے، فاروق اچنائک صاحب آ گیا کہ کسی طریقے سے یہ سماعت نہ ہو۔ ایک ٹویٹ کیا گیا جی کہ فلاں 3 بندوں کو، پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کو کہا گیا کہ ان کو بینچ بٹھا دیا جائے، تو مریم نواز کہتی ہیں یہی تو ہے، مطلب وہ چیف جسٹس کے بینچ کو پی ٹی آئی کے بینچ کے ساتھ مماثلت قرار دے رہی تھی۔ کیوں
اس وجہ سے کہ ان کو الیکشن سے خوف ہے۔ اور بھلے آپ کوئی افطار پارٹی کر کے یا کوئی آپ افطاری کے ڈبے تقسیم کر کے لوگوں کو اکٹھا تو کر لیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں ملنے اور لوگ اب آپ سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ کی ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت نے کچھ مقدمات میں حالات کی پیروی کے لیے فریقین کو ہدایت کی ہے۔ عدالت سے گزارش ہے کہ پہلے درجہ حرارت کم کریں، ملک میں ہر طرف درجہ حرارت کم کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ وقت کے ساتھ ہی درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے۔ عدالت نے ہمیشہ آئین کو فوقیت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججز کو دفاتر سے، چیف جسٹس نے کہا ججز کو دفاتر سے نکال کر گھروں میں قید کیا گیا۔ معجزہ ہوا کہ ججز واپس دفاتر میں آ گئے۔ 90 کی دہائی میں کئی بہترین ججز واپس نہیں آ سکے۔ آئین جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ کل تک جیلوں میں رہنے والے آج اسمبلی میں تقاریر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں۔ اسمبلی کی مدت ہوتی ہے، ایوان کے سربراہ کو تحلیل کا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ 90 دن کا وقت اپریل میں ختم ہو رہا ہے۔ صدر نے 90 دن کی مدت کے بعد 15 دن کی تاریخ دی۔ صدر کو الیکشن کمیشن نے حالات نہیں بتائے تھے۔ صدر کو حالات سے آگاہ کیا ہوتا تو شاید 30 اپریل کی تاریخ نہ آتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے سامنے مسئلہ 8 اکتوبر کی تاریخ کا ہے۔ عدالت مشکلات پیدا کرنے نہیں بیٹھی، عدالت کو ٹھوس وجہ بتائیں یا ڈائیلاگ شروع کریں۔ ایک فریق پارٹی چیئرمین کی گارنٹی دے رہا ہے، شاید حکومت کو بھی ماضی بھلانا پڑے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اسمبلیوں کی مدت ویسے بھی اگست میں مکمل ہو رہی ہے۔ اگر حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات ہوں تو کچھ دن وقفہ کر لیں گے، اگر مذاکرات نہیں ہونے تو ہم اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔ عدالتی فیصلہ دے کر آپ کو کہے گا کہ با اختیار فیصلہ ہے، جب ہم فیصلہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک با اختیار فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہر فریق کے ہر نقطے کا فیصلے میں ذکر کریں گے۔ 20 ارب کے اخراجات پر پہلے عدالت کو بتائیں، اخراجات کم کرنے کی ہم نے تجویز دی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا دوسرا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے۔ نصف پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس نوعیت کے اور باقی صرف حساس ہیں، وہاں اتنی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ملک میں دہشت گردی ہے، دہشت گردی تو 90 کے دور سے چلتی آ رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ افواج بارڈر پر مصروف ہے، اس معاملے کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ آج عدالت کا جاری سرکولر دیکھا، جسٹس جمال مندوخیل بینچ سے الگ ہو چکے ہیں۔ دوسرا نقطہ 1 مارچ کے فیصلے کے تناسب کا ہے۔ تیسرا نقطہ 1 مارچ کے فیصلے کی بنیاد پر ہی ہے، موجودہ درخواست کی بنیاد 1 مارچ کا عدالتی حکم ہے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ 9 رکنی بینچ کے 2 اراکین نے رضاکارانہ بینچ سے علیحدگی اختیار کی، جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ 2 ججز بینچ سے الگ ہوئے تھے؟ عدالت کا 27 فروری کا حکم پڑھیں، اس میں کہاں لکھا ہے؟ اٹارنی جنرل نے 27 فروری کا عدالتی حکم پڑھ کے سنایا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے معاملہ چیف جسٹس کو بینچ کی از سر نو تشکیل کے لیے بھیجا گیا تھا، چاہتا تو تمام ججز کو بھی تبدیل کر سکتا تھا۔ اگر آپ وہی کرنا چاہتے ہیں جس سے مسئلہ بنا تو ہماری پرائیویسی میں آپ مداخلت نہ کریں۔ شٹ اپ کال دے دی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اٹارنی جنرل کو کہ آپ ہماری پرائیویسی میں مداخلت نہ کریں۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے کہا کہ ججز نے سماعت سے معذرت نہیں کی، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا میں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا، سماعت روکنے والا حکم ہم ججز آپس میں زیر بحث لائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ درجہ حرارت کم کرنے والی بات کہہ رہے تھے، ہم تو تنقید کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ ججز کی اندرونی گفتگو عوام میں نہیں کرنی چاہیے، درجہ حرارت کم کرنے والے آپشن پر ہی رہیں، جلد ان معاملات کو سلجھا دیں گے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کی فل کورٹ بنانے کی جو استدعا ہے اس کو مسترد کر دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے پر فل کورٹ کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ پہلے یہ کیس سنا جا چکا ہے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ فل بینچ کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ فل کورٹ میرے ذہن میں تھا۔ ایک بات یہ ہے کہ معمول کے مقدمات متاثر نہ ہو، بعض اوقات تمام ججز دستیاب نہیں ہوتے۔ گزشتہ ہفتے کوئٹہ، کراچی اور لاہور میں بھی بینچ تھے، اس ہفتے بھی لاہور میں بینچ تھا۔ 9 رکنی بینچ تشکیل دیتے وقت تمام ججز کے بارے میں سوچا، اطہر من اللہ کو آئین سے ہم آہنگ پایا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی آئین کے ماہر ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں جسٹس مظاہر نقوی کیوں شامل کیے گئے؟ جسٹس مظاہر نقوی کو شامل کرنا خاموش پیغام دینا تھا۔ کس کو خاموش پیغام؟ یہ بیسیکلی چیف جسٹس صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے آڈیو لیک کر کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ان کو پیغام دینا تھا کہ مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کھڑے ہیں۔ 2 سال جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف کیس چلا اور عدالت کو سزا ملی، قاضی فائزہ کے لیے مقدمہ سزا ہی تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی معاملہ چل رہا ہے جس بنیاد پر دیگر ججز کو نشانہ بنایا گیا، تمام ججز کو سنی سنائی باتوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ متحد تھی، کچھ معاملات ہیں اب بھی ہیں، عدلیہ کس طرح متاثر ہو رہی ہے کوئی نہیں دیکھتا، اہم عہدوں پر تعینات لوگ کس طرح عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک اور جج کو سزا دوں، جا کر پہلے ان شواہد کا جائزہ لیں۔ سپریم کورٹ میں 20 سال کی نسبت بہترین ججز ہیں، عائشہ ملک اور شاہد وحید کے فیصلے پڑھیں، بہترین فیصلے ہیں۔ جسٹس شاہد وحید نے بہترین اختلافی نوٹ لکھا،
آڈیو لیک کی بنیاد پر کیسے نشانہ بنایا جائے، قانون پر بات کریں تو میں بطور جج سنوں گا، میرے ججز کے بارے میں بات کریں تو میرا سامنا کرنا پڑے گا، ٹیکس کا معاملہ ہے تو متعلقہ افسر کو کہیں ٹریس کریں، ٹیکس معاملے پر کیسے جج کا آپ ٹرائل کریں گے، جو مظاہر نقوی صاحب کے ٹیکس کے حوالے سے۔ چیف جسٹس کی کمرہ عدالت میں جذبات میں آواز بھی بھر آئی، اور چیف جسٹس صاحب چونکہ بہت تکلیف میں تھے، انہوں نے کہا جسٹس اقبال حمید الرحمان کو استعفیٰ سے میں نے روکا تھا۔ حمید الرحمان نے کہا مرحوم باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، ادھر ادھر کی باتوں سے میں جذباتی ہو گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا معاشی حالات پر عدالت کو آگاہ کروں گا، معاملہ 20 ارب کا نہیں پوری معیشت کا ہے، ملک کو 1500 ارب خسارے کا سامنا ہے، 30 جون تک شرح سود 22% تک جا سکتی ہے، جس سے قرضوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسٹس مریم نے استفسار کیا کہ حکومت کے پاس اس وقت کتنا پیسہ موجود ہے، فیڈرل کونسلیڈیٹڈ فنڈز میں کتنی رقم موجود ہے، 1500 ارب خسارے میں 20 ارب سے کتنا اضافہ ہوگا، الیکشن اخراجات شاید خسارے کے 1% سے بھی کم ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ فنڈز وزارت خزانہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ جسٹس مریم نے کہا رولز کے مطابق تو کنسولیڈیٹڈ فنڈز اسٹیٹ بینک میں ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، الیکشن کمیشن حکومت کی جانب دیکھ رہا ہے، کمیشن کہتا ہے فنڈز مل جائیں تو 30 اپریل کو الیکشن ہم کروا سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا عدالت اس موقع پر فل کورٹ کی استدعا قبول کرے۔ چیف جسٹس نے کہا 3 دن تک عدالت نے مکمل سماعت کی، جو قیمتی وقت گزر چکا ہے مزید ججز شامل کرنے سے ضائع ہوگا، نئے ججز کو کیس شروع سے سننے اور سمجھنے میں وقت لگے گا، کوئی ضابطہ اور قانون مجھے فل کورٹ بنانے کے لیے پابند نہیں کرتا۔ جسٹس مریم نے کہا سپریم کورٹ رولز واضح ہیں، 184(3) کے مقدمات 2 سے زیادہ رکنی بینچ سنے گا، تو یہ کتنا سنگین حکومت یہ تاثر دے کہ من پسند بینچ بن رہے ہیں، تو یہ کتنا سنگین الزام ہے۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے چیف جسٹس بینچ بنانے کے ماسٹر ہیں۔ اٹارنی جنرل نے وضاحت کی کہ اٹارنی جنرل صاحب نے وضاحت کی کہ حکومت کی نیت میں من پسند ججز کا ذکر کرنے کی نیت نہیں تھی، فل کورٹ سے تمام ججز کے لکھے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ جسٹس مریم نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ ججز کسی مقابلے حسن میں نہیں ہے کہ عدالت میں بیٹھے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا عوام جاننا چاہتے ہیں الیکشن کب ہوں گے، انتخابات تک تمام فریقین سے پرامن رہنے کی گارنٹی لی گئی۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کی فل کورٹ بنانے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو آئندہ سماعت پر طلب کیا۔ چیف جسٹس نے کہا انتخابات کے لیے وسائل ہم فراہم کریں گے، ضرورت پڑی تو آرمڈ فورسز کو بھی ہم بلوائیں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت پیر کی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یقین دہانی عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی۔ ریاستی جبر کے حوالے سے بھی اس تذکرہ کیا گیا ہے اس یقین دہانی میں کہ چیف جسٹس صاحب ویسے تو ہمارے خطوط نہیں پڑھتے، شاید ہماری یقین دہانی میں ہی ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو پڑھ لیں، وہ بھی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا الیکشن فنڈز بھی ہم کر لیں گے، آرمڈ فورسز کو بھی ہم بلا کے ان کو ہدایت اور حکم دے دیں گے کہ وہ سیکیورٹی دیں، سب کچھ ہم کریں گے، الیکشن وقت پہ ہوگا، الیکشن ایک دن بھی آگے نہیں جائے گا، اور اگر آپ کے آپس میں کوئی آپ کی رضامندی ہو جاتی ہے کوئی کچھ دن، تو وہ عدالت آپ کو آپ کی رضامندی پہ تو ریلیف دے سکتی ہے، ویسے کوئی ریلیف نہیں ہوگا۔ اور عدالت نے واضح کر دیا کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔